بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریف نامہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میرے پروگرام کو سننے اور دیکھنے والے سب کو میرا سلام پہنچے۔ آج ہم جس پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں وہ میڈیا ہے۔ ہم اخبار کی صنعت سے حوالے بات کریں گے۔ یہ جو میڈیا جو ہے وہ دنیا میں کیا رول ادا کر رہا ہے، پاکستان میں میڈیا کا کیا رول ہے، اور میڈیا سے وابستہ جو لوگ ہیں ان کا کردار، ان کا جو طریقہ کار ہے، اس کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے۔ دنیا میں جس طرح میڈیا کی اہمیت ہے، اسی طرح پاکستان میں بھی میڈیا کی بڑی اہمیت ہے، کیونکہ میڈیا کو نظر انداز کر کے کوئی ملک، کوئی معاشرہ چلنا بہت مشکل ہے۔ میڈیا نے اپنے پاؤں بہت مضبوطی سے جمائے ہیں، اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف صوبوں میں بلکہ ڈسٹرکٹ لیول میں بھی پریس کلب موجود ہے۔ وہاں اخبار کے ہمارے دوست جمع ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں، فکر کرتے ہیں، خبر بناتے ہیں اور دیتے ہیں۔ صرف اتنی سی بات ہے کہ اگر خبر سچی ہے، اگر تجزیہ سچا ہے، اگر کالم صحیح ہے تو اس کے اوپر ڈٹ جانا چاہیے، اس کے اوپر جو ہے جتنی بھی سختی آ جائے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ ہم نے وہ زمانہ دیکھا جب جنرل ضیاء کا دور تھا تو میڈیا کے اوپر بہت سختی تھی۔ بہت سارے میڈیا کے دوستوں نے جیلیں کاٹی، کوڑے کھائے اور مختلف قسم کے ٹارچر سیلز میں رہے، ان کے اوپر سختیاں کی۔ مجھے یاد ہے کہ امن اخبار پر پابندی لگی تو اس کا صرف خالی پیپر جو ہے مارکیٹ میں آتا تھا۔ صدیقی صاحب اتنا مجبور ہوا، امن کا جو مالک تھا، کہ وہ چندہ لے کر اپنے اخبار چلاتا تھا۔ اسی طرح محمود شام صاحب جو ہے وہ معیار اخبار چلاتا تھا۔ حسن نثار صاحب جو جنجیر ہفتہ روزہ چلاتا تھا۔ ان لوگوں نے مارشل لاؤں کے دور میں بڑی جدوجہد کی ہے اور ایک کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح صلاح الدین صاحب کراچی سے، شورش کاشمیری صاحب، اور اسی طرح بہت سارے لوگوں نے جو ہے میڈیا کے لیے اتنا کردار ادا کیا ہے کہ آج میڈیا کو کوئی نظر انداز نہیں کر سکتا ہے۔ میڈیا کے ساتھ جو وابستہ جرنلسٹ ہیں، جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ قابل غور ہیں۔ آج حکومتیں جو ہے میڈیا کو پابندیاں لگانے کے لیے مختلف آرڈیننس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی بل پاس کرنا چاہتے ہیں۔ جس معاشرے میں میڈیا کے اوپر پابندیاں ہوں گی، سختیاں ہوں گی، وہ معاشرہ پھلتا پھولتا نظر نہیں آتا ہے۔ جس ملک میں میڈیا آزاد ہوگا اور میڈیا کو بولنے کی اجازت ہوگا تو وہ اس معاشرے میں جمہوریت مضبوط ہو سکتی ہے، انسانی حقوق بہتر ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کسی بل کے ذریعے سے، کسی آرڈیننس کے ذریعے سے میڈیا کے اوپر سختی کریں اور میڈیا کو اپنے زنجیر میں باندھ دیں تو یہ غلط بات ہے۔ اس سے جو ہے معاشرہ جو بگڑتا جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب جنرل ضیاء کے دور میں لوگوں نے مصیبتیں برداشت کی، تکالیف برداشت کی، تو لیکن وہ اپنے فکر اور سوچ سے کبھی نہیں ہٹے۔ جس نے کالم لکھا، جس نے اخبار میں خبر دی، جو بھی دیا، لیکن وہ اپنے بات پر ڈٹا رہا اور کبھی کمپرومائز نہیں کیا۔ آج بھی ہمیں چاہیے کہ جب کوئی خامی ہو، کوئی برائی ہو تو اس کو اجاگر کریں اور اس پر ڈٹ جائیں۔ یہ جو ادارے جو ہے، مختلف ادارے جو ہے سختیاں کرتے ہیں، بلیک میلنگ کرتے ہیں، خرید و فروخت کی بات کرتے ہیں، اس کے اوپر نہیں آنا چاہیے۔ ایک اخبار کا جو نمائندہ ہوتا ہے یا کالم نگار ہوتا ہے یا تجزیہ نگار ہوتا ہے، وہ پورے معاشرے کا ایک امام ہوتا ہے، ایک قائد ہوتا ہے۔ لہٰذا اس کو اس طرح کے خرید و فروخت میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ یقیناً اس دور میں بھی جو ہے مصیبتیں آئی، تکالیف آئی، ہمارے بہت سارے جرنلسٹ مارے گئے، شہید ہو گئے، اور بعض کو قید کی صحبتیں برداشت کرنی پڑی، بعض کو اغوا کیا گیا، ٹارچر کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں نے جو ہے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور آج معاشرے میں جو ہے وہ اپنے پھلتے پھولتے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن ایک گزارش یہ کروں گا کہ یہ جو ہمارے میڈیا کے دوستوں کے درمیان میں جو گروپ بندیاں ہیں، جو مختلف گروپس ہیں، جو کوئی حمایت میں کوئی خلاف بات کرتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب تو آپ کے پاس پریس کلب موجود ہیں، بہت سارے مسائل کو اپنے پریس کلب کے اندر بیٹھ کر مسائل کو حل کر سکتے ہیں، گروپ بندیوں کو ختم کر سکتے ہیں، تاکہ ایک ہو کر، متحد ہو کر اگر آپ جدوجہد کریں گے تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ اور آپ کے لیے متحد ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کا متحد ہونے سے معاشرہ متحد ہو جاتا ہے۔ آپ کے الفاظ، آپ کے جو کالم، آپ کا جو خبر ہے وہ معاشرے کو سنبھالنے، معاشرے کو چلانے، معاشرے کو سیدھے راستے پر چلانے کا باعث بن جاتا ہے۔ لہٰذا آپ کے کاندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ جب ماشاء اللہ دور میں بہت سختیاں تھیں، جنرل ضیاء کے دور میں، تو ہم نے خالی پیپر، بالکل وائٹ قسم کا پیپر، ہم بغیر کچھ لکھے ہم نے پڑھا، خریدا، اس لیے کہ حوصلہ افزائی ہو جاتی تھی۔ آج ہمیں
اپنے اخباری صنعت کو بہتر کرنے کا ایک واحد طریقہ یہ ہے کہ تمام جرنلسٹ ساتھی جو ہے وہ متحد ہو جائیں، ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں، اور ایجنڈا ایک ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر سختی ہو رہی ہے، کسی کے اوپر مصیبت آ رہی ہے، کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، یا حکومتی ادارے ان کے اوپر سختی کر رہے ہیں، تو اس کی حمایت میں، اس کے حق میں متحد ہونا چاہیے، تاکہ یہ مصیبت، یہ تکلیف کسی وقت کسی کو بھی آ سکتی ہے۔ جب تک ہم متحد نہیں ہوں گے، جب تک میڈیا کے دوست آپس میں مل کر بیٹھ کر فیصلے نہیں کریں گے، ہماری کامیابی بہت مشکل ہے۔ ہمارا معاشرہ اس وقت جو ہے وہ انسانی حقوق اور جمہوریت کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے میڈیا، اور میڈیا جب تک مضبوط نہیں ہوگا، ملک کے اندر جمہوریت کامیاب نہیں ہو سکتی ہے، انسانی حقوق بہتر نہیں ہو سکتے، اور اسی طرح معاشرے میں جو امن اور سکون ہے وہ بحال نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے ایک کالم لکھ دیا ہے، اگر آپ نے کوئی تجزیہ کیا ہے اور وہ سچا ہے، اور وہ جو ہے معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے، اگر اس کے اوپر کوئی ادارہ سختی بھی کرتا ہے تو اس پر ڈٹ جانا چاہیے، اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اس کے سامنے جھکنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ آپ نے جو سچی بات کی ہے، جو کھری بات کی ہے، وہ ہماری آواز ہے، پبلک کی آواز ہے، اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہ آج کل کے دور میں مختلف آرڈیننس کے ذریعے اور قانون سازی کے ذریعے سے میڈیا کے اوپر پابندیاں لگانا چاہتے ہیں، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے۔ جب بھی میڈیا کے اوپر پابندی لگائی، اس سے جو ہے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوا۔ آپ میڈیا کو مضبوط کریں، ان کو لکھنے کی، بولنے کی اجازت دے دیں، تاکہ آپ کی خامیاں، آپ کی خوبیاں لوگوں تک پہنچ سکیں، اور اپنے آپ کو بھی احتساب میں ڈال سکتے ہیں۔ جب تک میڈیا آزاد نہیں ہوگا، آپ کا احتساب نہیں ہوگا۔ یقیناً آپ کے مشہور حکومت کے مشیر، وزیر، کوئی آپ کو جو ہے وہ کوئی خامی آپ کو نہیں بتائیں گے، لیکن میڈیا ہے جو صحیح بات آپ کو بتا سکتا ہے۔ لہٰذا میڈیا ہی آپ کی آنکھ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا میڈیا کے اوپر پابندی نہیں ہونا چاہیے۔ اور میڈیا کے دوستوں سے ہی میں گزارش کروں گا کہ جس آدمی نے، جس نمائندے نے بھی جو بات سچی کی ہے، جو بات حق کی بات کی ہے، اس کے ساتھ دینا چاہیے۔ بہت سارے جرنلسٹ ساتھی شہید ہو گئے، بہت ساروں نے کوڑے کھائے، بہت ساروں نے قید کی صحبتیں برداشت کی، لیکن وہ اپنے مزاج سے، اپنے ضمیر سے، اپنی آواز سے نہیں بدلے، اور یہی توقع کرتے ہیں کہ میڈیا کے دوست جو ہے معاشرے کی بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے جدوجہد کریں۔ بالخصوص علاقائی جو اخبارات ہیں، مقامی جو اخبارات ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے علاقوں میں ڈی سی، اے سی اور کمشنر کی خبروں کے بجائے اس علاقے کے جو ورکر ہیں، سیاسی ورکر ہیں، ان کی بات کو آگے کریں، ان کی پارٹیوں کی بات کو آگے کریں، ان کے مدعا کو، ان کے مطالبات کو آگے کریں، تو آپ ایک جمہوری جدوجہد میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ اگر آپ نے کسی دیہات کے کسی ورکر کی بات اگر آپ پہنچائیں گے، تو یہ اس کی عزت بھی ہے، اور اس کی تربیت بھی ہے، اور وہ اس کی حوصلہ افزائی بھی ہے۔ لہٰذا جتنے بھی علاقائی اور مقامی اخبارات ہیں، میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اس علاقے کے جو سیاسی لوگ ہیں، سیاسی ورکرز ہیں، ان کا خیال رکھیں، ان کی بات کو لوگوں تک پہنچائیں، اور پھر مقامی جو مسائل ہوتے ہیں وہ حکمرانوں تک پہنچا دیں۔ یہ جو ڈی سی، کمشنر، اے سی، بیوروکریٹ، یہ آپ کی کوئی مدد نہیں کریں گے، یہ معاشرے کے لیے کوئی کردار ادا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر معاشرے کے کوئی کردار ادا کرتے ہیں تو وہ سیاسی ورکر کر سکتے ہیں، وہ اخبار کے نمائندے کر سکتے ہیں، اور سیاسی پارٹیاں کر سکتی ہیں۔ یہ سیاسی پارٹیاں جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے اگر آپ مضبوط کریں گے تو یقیناً آپ کے ملک کے اندر جو ہے جمہوریت مضبوط ہوگی۔ ہم نے دیکھا کہ ہمارے ہمسایوں میں جمہوریت بڑی مضبوط ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ میڈیا مضبوط ہے۔ آپ میڈیا کے مقابلے میں کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، میڈیا کے اوپر کوئی سختی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنے معاشرے کو، اپنے ملک کو بہتر کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم سیاسی پارٹیوں کو مضبوط کریں، سیاسی ورکروں کو مضبوط کریں، اور اسی طرح اخبار کے ساتھیوں کو مضبوط کریں، ان کے میڈیا ہاؤسز کو مضبوط کریں، اور ان کو آزاد کریں، ان پر سختی نہ کریں کہ وہ جو آواز بلند کرنا چاہتے ہیں، جو بات کرنا چاہتے ہیں، کرنے دیں۔ اس سے وہ آپ کا معاشرہ بہتر ہو جائے گا۔ پاکستان میں کوئی ایسا میڈیا ہاؤس نہیں ہے، کوئی ایسا نمائندہ نہیں جو پاکستان کے مفاد کے خلاف بات کر رہا ہوگا۔ تمام میڈیا کے لوگ، کشمیر کا معاملہ ہو، افغانستان کا معاملہ ہو، یا بین الاقوامی جو بھی مسئلہ ہوگا، میڈیا نے ہر وقت حکومت کے ساتھ دیا ہے، اور حکومت کے ساتھ اس طرح دیا ہے کہ حکومت کی آواز کو لوگوں تک اور بین الاقوامی طور پر پہنچا دیا ہے۔ آج پاکستان کے اخبارات، آج
پاکستان کے ٹی وی چینلز کی جو خبریں ہیں وہ دنیا میں تجزیے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، ان پر غور کیا جاتا ہے، یہ بھی فخر کی بات ہے۔ ورنہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ لوگ جو ہے باہر کے اخبارات منگا کر پڑھتے تھے، اپنے اخبارات نہیں پڑھتے تھے، لیکن آج دنیا میں پاکستان کے اخبارات، پاکستانی ٹی وی چینلز کی خبروں کو تجزیے کے لیے پیش کیا جاتا ہے، ان کی خبروں کو اہمیت دیا جاتا ہے، اور ان خبروں کے پیش نظر ان کو مد نظر رکھ کر اپنی پالیسیاں بنا رہے ہیں۔ لہٰذا جتنا آپ میڈیا کو مضبوط کریں گے اتنا آپ کا ملک مضبوط ہوگا، جتنا آپ میڈیا کے اوپر سختی کریں گے آپ کا ملک جو ہے نا، آپ کا معاشرہ جو ہے بگڑتا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو میڈیا کو مضبوط کرنے کا توفیق دے دے، اور میرے سننے والوں کو میری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے، آمین۔